غلام بنے گا. توجہ ہے. اس لیے کہ منصب اور عہدہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہر کوئی لالچ میں آ جاتا ہے. پروردگار بنے گا کون؟ کہا میں نے اپنے نبی کے سینے پہ قرآن بھیجا, جاؤ جا کر کے دیکھو میں ہادی کسے بناتا ہوں. جب انبیاء کی ہدایت کا تذکرہ کیا کہنے لگا یاد رکھنا من آبائہم وذریاتہم و اخوانہم, میں ہادی نبی کے باپ کو بناتا ہوں, وذریاتہم یا نبی کی اولاد کو بناتا ہوں, و اخوانہم یا نبی کے بھائی کو بناتا ہوں. بھائی نبی کے 3 رشتے ہادی بنیں گے, چوتھا کوئی رشتہ تلاش کر لے جائے قرآن سے. اور جو ہے 3 رشتے ہادی بنیں گے, یا تو نبی کے باپ ہو, آباء و اجداد, ذریات یا نبی کی اولاد نسل سے ہو, وہ اخوان یا نبی کا بھائی ہو. توجہ ہے نا. پروردگار تیرا آخری ہادی رہبر جو پیغمبر کی شکل میں آیا وہ ہے ہمارا نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم یہ ہے کہ یہ نبی ان کے والد محترم کا انتقال ولادت سے پہلے, توجہ ہے نا, تو پروردگار تو ہادی بناتا ہے باپ کو. نبی کے والد اس دنیا سے رخصت, توجہ ہے نا, بیٹا ہوا تھا قاسم, وہ بھی عالم کثیر سے عالم لطیف پہ, توجہ ہے نا, شہادت واقع ہو گئی, اب بیٹا بھی نہیں رہا, تو ہادی بناتا ہے, جانشین بناتا ہے, یا باپ کو بناتا ہے, یا بیٹے کو بناتا ہے, یا بھائی کو بناتا ہے. بیدار ہے تو میں عرض کرو, یا باپ کو بناتا ہے, یا بیٹے کو بناتا ہے, یا بھائی کو بناتا ہے. بھائی باپ تو اس دنیا سے چلا گیا, کہا بھیا اسی دن کے لیے تو مباہلہ کروایا تھا. پہنچی نہیں اللہ جانے, بھائی اسی دن کے لیے تو مباہلہ کروایا تھا. جو ہے نا, اس لیے کہ میں ہادی 3 رشتوں کو بناتا ہوں, یا باپ کو یا بیٹے کو. بھائی نبی مسجد نبوی کو چھوڑے, نبی اگر گھر بیٹھ کر بد دعا کر دیتے نصرانی ہلاک ہو جاتے. نبی کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں, توجہ ہے نا. بھائی میدان میں بلا کے مباہلہ اسی لیے کروایا تاکہ نبی کے بیٹوں کو بھی پہچان لو. انفسنا و انفسکم, نبی کے بھائی کو بھی پہچان لو تاکہ زمانے کو یہ کہنے کو نہ رہ جائے پروردگار نبی کا کوئی تھا نہیں, اس لیے ہم نے اپنا بنا لیا. اللہ نے کہا مباہلے میں نے اعلان کروا دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے میں نے موبائل میں اعلان کروا دیا. میں نے موبائل میں اسی لیے بلوایا, اسی لیے اعلان کروایا تاکہ یاد رکھو نبی کے بیٹے بھی ہے, نبی کا بھائی بھی ہے. توجہ ہے نا. بھائی 3 رشتے, نبی کا باپ ہادی بنے گا, نبی کا بیٹا ہادی بنے گا, یا نبی کا بھائی ہادی بنے گا. اور اعلان کہاں کروایا؟ مباہلے میں بلوا کر کے کہا کہ دیکھو نبی کا بیٹا بھی ہے, نبی کا بھائی بھی ہے. توجہ ہے نا. اچھا کمال ہے, مباہلے میں صرف بھائی اور بیٹے نہیں گئے بلکہ مباہلے میں بیٹی بھی گئی, نبی کی بیٹی بھی گئی. توجہ ہے نا. کون کون گیا؟ بھائی آیت کیا تھی؟ قل تعالوا ابنانا وابناکم نساءنا ونساءکم انفسنا انفسکم. اب
ہم بھی لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ۔ 72 فرقے متفق ہے کہ مباہلے میں بیٹی کی جگہ فاطمہ، دشمن کی بھی یہ ہمت نہیں ہوئی، توجہ ہے نا۔ اور جگہ پہ تو لکھ دیا 4 بیٹیاں تھی، 5 بیٹیاں تھی، بات آگے سے جملہ کرتا ہوا چلو، 5 بیٹیاں تھی، 4 بیٹیاں تھی، بھائی جناب خدیجہ ملکۃ العرب ہے، تجارت کا یہ عالم ہے کہ آخری اونٹ مکے میں، پہلا اونٹ یمن میں، توجہ ہے نا۔ عرب کی بیٹیوں کو اس طریقے سے پالا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی زمانہ آج تک تمیز نہ کر سکا کہ وہ خدیجہ کی پالی ہوئی بیٹیاں تھی یا سگی بیٹیاں تھی۔ جناب فاطمہ کو لے گئے، بیٹوں میں حسنین کو لے گئے، نفس میں علی کو لے گئے، توجہ ہے۔ بیٹی اتنی آسانی سے تھوڑی عرض کروں گا، آیا ہوں تھکا ہوا لیکن اتنا بھی نہیں ہوئے، صلوات پر محمد والا۔ بیٹی کو لے گئے، حسنین کو لے گئے، مولا کائنات کو لے گئے۔ آیت ہے قرآن میں، نبی لے کر آئے ہیں میدان میں، توجہ ہے نا۔ یہی 3 ہستیاں چادر میں جمع ہوئی۔ بھائی آیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی آپ اپنی بیٹی کو لے آئیں، وہ بھی لے آئیں گے، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، وہ بھی لے آئیں گے، آپ نفسوں کو لے آئیں، وہ بھی لے آئیں گے۔ خطاب کس سے ہے؟ نبی سے ہے نا، آپ لے آئیں، توجہ ہے۔ اب یہی ہستیاں چادر میں جمع ہو گئی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب چادر میں جمع ہو گئی اور ایک مرتبہ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر میں کون؟ اب اللہ نے تعارف کیسے کروایا؟ اللہ تعارف کروا رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا، بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے ان کے شوہر، فاطمہ ہے ان کے بیٹے، فاطمہ ہے ان کے باپ، توجہ ہے نا۔ اب ایک آیت میں پڑھو، نبی فرماتے ہیں کہ ابھی ابراہیم کانا غیورا، میرے والد ابراہیم، جناب ابراہیم نبی، بھائی ابراہیم نبی کی نسل سے ہے نا، توجہ ہے نا۔ میرے والد، میرے جد ابراہیم غیور تھے، غیرت مند تھے، توجہ ہے نا۔ کہنے لگا انا اغیر من ہو، اور میں جناب ابراہیم سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ جناب ابراہیم غیرت مند، نبی فرماتے ہیں میں ان سے زیادہ غیرت مند۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تیرا آخری نبی جناب ابراہیم سے زیادہ غیرت مند تعارف کروا رہا ہے کہ فاطمہ ہے ان کے بابا، فاطمہ ہے ان کے بیٹے، فاطمہ ہے ان کے شوہر۔ پروردگار یہی کہہ دیتا کہ سید و سردار ہیں، ان کی بیٹی ہے، توجہ ہے نا، سید و سردار ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ کہا بھائی میں کیسے سید و سردار کہوں، چادر میں تو سارے سید و سردار ہیں، توجہ ہے۔ تو پروردگار یہ فاطمہ کے نام سے تعارف کیوں کروایا؟ کہا اس لیے کہ ہادی کو بتانا تھا مباہلے میں کون گیا، فاطمہ گئی، فاطمہ کے بابا، فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ، فاطمہ کے شوہر۔ چادر میں کون ہے؟ فاطمہ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے بیٹے۔ تو اللہ یہ فاطمہ کے ذریعے تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ کہا بعد نبی جھگڑا نہ کرنا، اب جو بھی تخت پہ آئے نا تو اس سے سوال کرنا تیرا فاطمہ سے رشتہ کیا ہے۔ بعد نبی تخت کے اوپر فاطمہ کا کوئی رشتہ دار آئے گا، دروازے میں آگ لگانے والا نہیں آئے گا۔
ہادی وہ بنے گا جو فاطمہ کا رشتہ دار ہوگا. توجہ ہے، وہ ہادی نہیں بنے گا کہ جو در صحرا کے اوپر آگ اور لکڑیاں لے کر گیا. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہماری عداوت کا حکم قرآن میں واجب کر دیا گیا ہوتا نا تو یہ زمانہ تب بھی ہمارے اوپر اتنا ظلم نہیں کرتا جتنا ظلم اس لیے کیا کہ ہم نبی کے قرابت دار تھے. دین اور شریعت اور اسلام، نبی کے قرابت دار. نبی سے اتنی دشمنی کس بات پہ؟ کیونکہ اس نے 360 خداؤں کی خدائی کو ختم کر کے اس نے ایک اللہ کو منوایا. اب اس ایک اللہ کو ختم کرنے کے لیے 42 سال کی محنت، انتظار، اور جب انتظار کرتے کرتے وقت آیا تو اعلان کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی دین نہیں آیا. یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا ماغل کا، جو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رچا تھا. لیکن جو ہادی تھا مدینے سے اعلان کر کے چلا کہ پروردگار میں جا رہا ہوں امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے. حسین کربلا کے میدان میں اسی لیے نبی نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین مشعل ہدایت لے کر کے کربلا کے میدان میں آئے. آج 1400 سال کے بعد پڑھنا بھی بہت آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن ایک قوم ہے جس کے اوپر خدا کی خاص رحمت ہے، ساری کائنات نہ سمجھے لیکن وہ قوم ہے سمجھے گی، اور اس طریقے سے سمجھے گی نا کہ بوڑھا ان کے بوڑھوں کا ماتم کرے گا، جوان ان کے جوانوں کا ماتم کرے گا، خواتین ان کی خواتین کا ماتم. نظر کرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت زہرا رسول خدا کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی سوال کر رہی ہیں بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ کہا بیٹی فاطمہ خدا کون پیدا کرے گا. بہت بڑے بڑے مسائل. علامہ ہلی نام تو سنا ہوگا نا، شاگردوں کو درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے قیامت کے موضوع پہ پہنچے. کوئی روایت آ گئی، علامہ نے ایک مرتبہ کتاب بند کی، رونا شروع کیا. جو شاگرد بیٹھے تھے نا انہوں نے سوال کیا خیر تو ہے یہ قیامت، آپ رونے لگے؟ کہا اس لیے نہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت تو آنی ہے. کہا پھر؟ کہا قیامت مجھے سن کر کے کربلا یاد آ گئی. کہنے لگے قیامت اور کربلا کا کیا تعلق ہے؟ علامہ رو کر کے فرماتے ہیں کہ جب زمین سے قیامت آئے گی نا، ساری زمینوں پہ قیامت آئے گی، کربلا میں قیامت نہیں آئے گی. پوچھا کہ کیوں نہیں آئے گی؟ کہا یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک زمین پہ 2 مرتبہ قیامت آئے. پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیا یہ قیامت سے کم ہے؟ حسین کا 6 مہینے والا بھی مارا گیا، حسین کا 18 سال والا بھی مارا گیا. قیامت سے کم اللہ دارو صرف ہدایت کی وجہ سے. جو آگ مدینے میں در زہرا پہ لگائی گئی تھی نا، آج وہی آگ شام غریبہ لگائی جا رہی ہے. آگ لگانے والے بھی وہی ہیں، یہاں پہ شعلہ بھڑکانے والے بھی وہی ہیں. آج شب شہادت ہے، کچھ جملے پڑھنا چاہتا ہوں. شب عاشور اور ایک ہے شام غریبہ. منظر پڑھنا چاہتا ہوں، سن لیں گے آپ؟ بس ایک منظر پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں، خدا کرے آپ سن لیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے
شام غریبہ جب خیام میں آگ لگی ہے نا اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا کہ جس نے سرخ رنگ کی چادر پہن رکھی تھی، جس نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حمید کہتا ہے مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ خاندان بنی ہاشم میں جو عورتیں تھی نا وہ سرخ چادر نہیں پہنتی تھی، آخر یہ کون سی مستور ہے جو ان کے خیمے میں ہے اور اس نے چادر سرخ پہن رکھی ہے۔ عزادارو، جب کربلا گزر گئی نا اور ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھا گیا، کہا کہ وہ بیوی کون تھی جس کے چادر کا رنگ سرخ تھا؟ سجاد فرماتے ہیں کہ وہ بیوی کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ بیوی میری پھوپھی ماں حضرت زینب تھی۔ پوچھنے والا تڑپ کر کہتا ہے مولا آپ کے خاندان میں تو بیویاں سرخ چادر نہیں پہنتی، وہ بھی علی کی بیٹی اور سرخ چادر۔ سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی نے چادر سرخ نہیں بلکہ سفید پہنی تھی، لیکن جب اکبر کا لاشا آیا تھا نا پھوپھی نے اپنے ہاتھ کو گرایا تھا، ارے اکبر کے خون میں جو بیمار ہے خدا ان کو صحت اور شفا کاملہ عنایت فرمائے، اللہ آپ کو آپ کی اولادوں کو ترقی عنایت فرمائے، تمام بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے۔ جب اکبر کے لاشے پہ گرایا تھا نا اکبر کے خون سے میری پھوپھی اماں کی چادر سرخ ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا دل میں کیا ہوتا۔ عزادارو، جب شام غریبہ اور آگے بڑھی ہے نا ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب اور آگے بڑھی ہے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جب ایک سوار آیا ہے رہوار آیا ہے تو زینب نے یہ کہا کہ رہوار ہمارے مال اسباب لوٹ لیے گئے، ہمارے گھر کے مرد قتل کر دیے گئے، اب کچھ نہیں بچا، کل آ کر کے لوٹ لینا۔ جو میں نے پڑھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ جلے ہوئے خیمے کے اوپر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، سارے بچے ساری بیویاں بیچ میں ہیں۔ حضرت زینب ام کلثوم ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کے خیمے کی راکھی تلایا پھر رہی ہے، فرماتی ہیں بیویوں سے گھبرانا نہیں، اگر آج عباس نہیں ہے نا آج میں عباس ہوں، ہے نا۔ تلایا پھر رہی ہے کہ ادھر نجف سے علی چلے، حدود کربلا میں جیسے ہی داخل ہوئے نا زینب فرماتی ہیں بیویوں گھبرانا نہیں، وہ میرا بابا نجف چھوڑ کر کربلا آ چکا ہے۔ جیسے ہی کہا نا میرا بابا نجف چھوڑ کر آ چکا ہے، جیسے ہی علی حدود کربلا میں پہنچے زینب نے بابا کی خوشبو سونگھی، زینب نے بابا کی خوشبو محسوس کی، کہا میرا بابا علی آ چکا۔ ایک مرتبہ علی آئے، آنے کے بعد سے جب گھوڑے کو روکا ساری بیویوں نے دیکھا، ایک مرتبہ ساری بیویاں بلند ہوئی، کھڑے ہونے کے بعد سے کہتے ہیں یا علی اب آئے ہو۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا مارا گیا، کوئی کہتا ہے میرا شوہر مارا گیا، کوئی کہتا ہے میرا 7 سال کا تھا، کوئی کہتا ہے میرا 9 سال کا تھا، کوئی کہتا ہے میرا 6 مہینے کا تھا۔ عزادارو مکر کہتا ہے حسین کی 4.5 سال کی یتیمہ بیٹھی ہوئی ہے، جب سارے بہن اور شکوہ کر رہے ہیں نا ایک مرتبہ سکینہ کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہونے کے بعد سے کہتی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، مومنین کے امیر آپ کے اوپر میرا سلام۔ جیسے ہی علی نے سلام سنانا تڑپ کر گھوڑے سے نیچے کودے، کودنے کے بعد سے سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، کہا سکینہ یہ اجنبیوں کی طرح سلام کیوں کیا ہے، تمہارا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ فرماتی ہے بابا دادا آج ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی، زینب امیر باپ کی بیٹی میں غریب باپ کی بیٹی۔ علی فرماتے ہیں سکینہ کس نے کہا، سکینہ تو بھی میری بیٹی ہے۔ سکینہ فرماتے ہیں دادا علی زینب امیر باپ کی ہے، میں غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ آج میری پھوپھی اماں زینب ایک رات کے لیے اکیلے ہے، اس نے آواز دی نجف چھوڑ کر کربلا چلے آئے، اور دادا عصر کے وقت میں سر پہ قرآن رکھ کر آواز دے رہی تھی کہ میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا پیاسا ہے۔ دادا کوئی نصرت کرنے والا نہیں۔ عزادارو یہاں سے سکینہ کا سفر شروع ہوا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں
السلام علی تمت السائلات، سلام ہو اس خون کے اوپر جو راستے بھر بہتا رہا، راستے بھر بہتا ہوا۔ یہ خون کون سا ہے؟ جا کر کے دیکھیں، جب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے نا، وہ خون بہ رہا ہے۔ سجاد کے بت سے تعزیانے پڑھتے ہیں، السلام علی تم السائلات، سلام ہو ان خون کے اوپر جو راستے بھر بہتے رہے۔ عزادارو سفر کا مہینہ شروع ہوا، یہ قافلہ آ گیا بازار شام میں۔ عالم یہ ہے سکینہ کا، جب سے کربلا سے چلی ہے نا، کبھی پیاس کا شکوہ نہیں کیا۔ جب بھی کہتی ہے نا تو کہتی ہے یہ پھوپھی اماں میرا سر کھلا ہے، میرا سر کھلا ہے، کوئی چادر لا کر کے۔ عزادارو جب یہ قافلہ بس آخری منظر، جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے نا، جب 6 دروازے عبور ہو گئے، 7واں دروازہ آیا ہوا ہے۔ حسین کی یتیمہ کی عمر آپ کے ذہنوں میں ہے۔ مورخین نے لکھا 4 سال، کسی نے لکھا 4.5 سال، 5 سال سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا۔ اب آپ دیکھیں شب عاشور سے اس نے کیا کیا دیکھا ہے۔ اس نے کوفے کا بازار دیکھا، اس نے شام کا بازار دیکھا، اس نے اپنے شہیدوں کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھا۔ سنا ہے نا ایک رسم میں سارے گلے بندھے ہوئے تھے، یہ بی بی میلو پنجوں کے بل چل کر کے آئی ہے۔ سنا ہے نا اکیلے اونٹ کے اوپر، اس بی بی کی عمر اتنی کم ہے نا، اکیلے اونٹ کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، یہ بی بی بار بار اونٹ سے گر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ظالم نے سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھا ہے۔ اونٹ آیا ہے اب شام کے دربار میں، 6 دروازے گزر گئے، 7واں باقی ہے۔ یہاں کے اوپر آ کر کے حضرت زینب ٹھہر گئی۔ جب زینب ٹھہر گئی نا، ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ زینب اندر چلو، زینب جواب نہیں دیتی۔ زینب اندر چلو، زینب جواب نہیں دیتی، بلکہ زینب کا عالم یہ ہے کہ کبھی ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتی ہے، کبھی بائیں جانب دیکھتی ہے۔ اس لیے کہ علی نے وعدہ کیا تھا زینب جب تو دربار جائے گی گھبرانا نہیں، اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھنا، میں علی وہاں موجود رہوں گا۔ زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ ظالم کہتا ہے زینب آگے چلو، زینب نہیں بڑھتی۔ جب زینب آگے نہیں بڑھی نا، ایک مرتبہ ظالم تعزیانہ لے کر سید سجاد کے قریب آیا، آنے کے بعد سے اپنے پشت پہ تعزیانہ مارا۔ 4 سال کی سکینہ نے منظر دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے پھوپھی کے پاس آئی، آنے کے بعد سے کہتی ہے پھوپھی اماں آپ دربار میں چلے یا نہ چلے، میں دربار میں جاتی ہوں، اس لیے کہ میرا سجاد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک تعزیانہ کھاتے ہوئے اللہ